شروع اللہ کے 99 بابرکت ناموں کے ساتھ، جن ناموں کے ساتھ زمین اور آسمان کی کوئی شے بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور وہی سب سے بہتر سننے اور جاننے والا ہے۔ ویور، سب سے پہلے تو الف ٹی وی کی انتظامیہ کی طرف سے آپ کو نئے سال کی ڈھیروں مبارکباد۔ اور جہاں پہ نئے سال کا ذکر آتا ہے وہاں نیو ایئر ریزولوشن کا بھی ذکر آتا ہے، اور نیو ایئر ریزولوشن میں صرف ایک ہی نام پاکستان میں گونجتا ہے، اور وہ ہیں سامع خان۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ لیکن آج سامعہ انہیں تو گل شروع نہیں ہوئی، لیکن پتہ کیا دیکھیں، میں یہاں پہ 2 نفل شکرانے کے ادا کر کے جاؤں گی کہ وہ انسان جو مجھے آج اس لیول پہ پہنچانے میں اس کی بھی کنٹریبیوشن ہے، آپ کا بھی بہت زیادہ آپ کو کریڈٹ جاتا ہے۔ اور آپ آج اگر یہ بات کہہ رہی ہیں کہ ایک نام آتا ہے تو میں تو مطلب میرا شکرانہ بنتا ہے، میرا شکرانہ جی بالکل آتا ہے۔ بٹ کمنگ بیک ٹو دی پوائنٹ، اچھا آپ کو کیسا لگتا ہے اپنے لگائے ہوئے پودے جب وہ پھلے پھولیں، کیا فیل ہوتی ہے؟ فادرلی سی آتی ہے اس میں، اچھا لگتا ہے بالکل اس میں، اور ہر جگہ پہ، اور مزہ آتا ہے جب آپ سے پھر ٹائم مانگنا پڑتا ہے کہ میڈم تسی آ جاؤ تھوڑا جا۔ میں نے آپ سے کہا تھا حکم کریں، صرف ہم مینیج نہیں کر پا رہے تھے ٹائم، کیونکہ یہ ٹائم آپ کا بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے، یہ جو نیو ایئر کا آ رہا ہوتا ہے سچویشن، تو وہ بلڈ اپ، فیملی گھر میں اکٹھی ہوئی ہے، میں نہیں مل پا رہی، وزٹنگ کلائنٹس بند، ٹیلی فون کلائنٹس بند، صرف ٹیلی ویژن، کیونکہ میں ملٹی ٹاسکنگ کر ہی نہیں سکتی ان دنوں کے اندر خاص طور پہ۔ میں سے نا ملٹی ٹاسکنگ نہیں ہوتی، جو ہے بس یہ چیز آئی نو، آپ حکم کریں تو جو ہے وہ۔ بہت شکریہ۔ اچھا، آپ سامع خان، آپ ایک ایکٹنگ بھی کیا آپ نے ماڈلنگ۔ اچھا، کس نے کروائی؟ مجھے معاف کر دو، اور میری غلطی پوری ہونے۔ مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ سامع خان کو بنانے والا آج سوال یہ کرے گا ایکٹنگ کس نے کروائی، اور غلطی پوری ہونے دو۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد آپ اسٹائل آئیکن بھی ہیں، آپ مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے آ کے ایسٹرالوجی کرنی ہے، سارا کچھ کرنا ہے، لیکن پھر بھی آپ نے جو ہے ایک آپ کے وارڈروب اور سارا کچھ، اس کی بہت بحث ہوتی ہے، بہت ڈسکشنز ہوتی ہیں ہر جگہ پہ، اس کا ذکر بھی ہوتا ہے۔ یہ پھر آپ اینڈ میں کہتی ہیں کہ جی میں ملٹی ٹاسکنگ نہیں کر سکتی، کوئی کھلا تضاد نہیں ہے۔ تو یہ کیسے آپ سارا کچھ، اتنی ساری چیزیں، پھر فیملی، سنگل پیرنٹ، مدر خاص طور پہ جو آپ کا لائزون ہے ان کے ساتھ، یہ 20 چیزیں، یہ کیسے ہینڈل کرتی ہیں؟ باقی ایسٹرالوجی یا پاکستان کا کیا بنے گا یا انٹرنیشنل لیول پہ کیا بات، وہ بعد میں ہوتی رہیں گی، لیکن پہلے یہ تو بتائیں نا پرسنل لائف، اس میں کیسے، ہاؤ ڈو یو مینیج آل دیز تھنگس؟ صرف اس میں دیکھیں چیزوں کو نا تھوڑا سا پریورٹائز کرنا پڑتا ہے، بڑا ضروری ہے۔ کہ جو ہے اب اماں کا کوئی کام، مجھے پتا ہے کہ میری ڈیوٹی جو ہوتی ہے کہ اماں کی کوئی چیز ادھوری بس نہ ہو، ٹھیک ہے، تو وہ یہ ہوتا ہے کہ میری مینجمنٹ یہ ہوتی ہے کہ جیسے میرے پاس وقت کی بہت کمی ہوتی ہے، تو بینگ ایلڈسٹ چھوٹے بہن بھائی سنتے ہیں، ایک ان کے ذمے لگاؤ، اماں کی یہ چیز گھر میں پہنچنی چاہیے، اماں کا یہ کام اس وقت ہونا چاہیے، مطلب آئی تھنک میری ایڈمنسٹریشن اچھی ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس نے پارٹ پلے کیا ہے دعاؤں کے ساتھ ساتھ، یہ بھی پارٹ پلے کیا؟ کبھی تو یہی لگتا ہے دعائیں چلا رہی ہیں عرفان کے، پھر میں بہت بلیو، یوں تو میرا حلیہ نہیں لگے گا کہ یہ عورت مذہب پر بھی انکلائنڈ ہو سکتی ہے، لیکن جو ہے سچ مچ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ کچھ میرا دن کا سٹارٹ بھی ایسی دعاؤں سے ہوتا ہے کہ اللہ پاک آسانی کیجیے گا پورے دن کے اسکرپٹ کے اندر۔ لیکن سچ مچ اگر میں اپنے آپ کو کوئی ایک خوبی جس کی میں خود بھی قدردان ہوں، میری ایڈمنسٹریشن بہت اچھی ہے، میں کوئی فنکشن آرگنائز کرنا ہو، میری ٹائم مینجمنٹ بہت اچھی ہے، میرے گھر کے لوگ، کبھی میرا اسٹاف حیران ہو جاتا ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ آپ اس ٹائم سے پہلے فارغ نہیں ہوں گی، تو بس یہ ایک شاید، حالانکہ میں ایسی بالکل نہیں تھی عرفان، میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ اتنی سیدھی گھر کی عورت جس کو صرف ایک پتی ورتا کا شوق ہو، ایک جو ہے وہ میاں کے لیے کھانے بنانے ہیں، گھر سجانا ہے، میں تو سپنوں میں وہ عورت تھی۔ میرے کو انٹرویو بھی کرتے تو میں کہتی ہوں مجھے شادی کا اتنا شوق تھا کہ میں نے گریجویشن کے آگے اسلام آباد میں، کیونکہ ابو وہیں پہ تھے، تو اس کے بعد میں نے گھٹنے ٹیک دیے تھے، جی میں نے نہیں پڑھنا، تو جتھے ویانا ویا دو۔ اس کے بعد ویا نے وہ قصبل نکالے ہیں، وہ قصبل نکالے ہیں، تو
تب بھی Was it an arranged marriage or a love marriage or what? جب ہمارا زمانہ تھا نا, جو میں دی ایلڈسٹ تھی, میں بہنوں میں, اور رول ماڈل بھی بننا تھا باقی 4 بہنوں کے لیے, تو جہاں ماں باپ کو رشتہ لگا, ہاں یہ دکھایا ضرور گیا. اور اس وقت ہوتا تھا عرفان کہ نہ خوبصورت ہو, ہینڈسم ہو, سپنوں کا شہزادہ جیسے انسان سوچتا ہے. اللہ نے رج کے سونا خامن دیا کہ میں نے آج تک ویسا خوبصورت انسان اپنی زندگی میں نہیں دیکھا, اتنا ہینڈسم آدمی. لیکن what went wrong? کیا نظروں نے بھی کچھ نظریں بھی تو لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں, بس اتنی بٹر میرج تھی وہ کہ اس کے بعد خیر بڑا from day one it was not coping up, یا بس وہ ایک مہینہ اچھا تھا. جو مہینہ وہ کون سا اچھا تھا, 6 جنوری کو منگنی ہوتی ہے اور 28 فیبروری کو شادی ہوتی ہے. بس یہاں سے یہاں تک کا فاصلہ, شادی سے پہلے تک کا ٹائم اچھا تھا, اینڈ شادی کے بعد کیونکہ وہ جو ہمیں آپشن ملی, رہائی ملی منگیتر سے بات کرنے کی, تو وہ جو ایک پاؤں زمین پہ نہیں ہوتے تھے, وائلن کی گھنٹیاں, اور وہ جو ہے نا رومانس سے ہے نا, وہ بیاہ تو پہلے ہی جڑا گیا. اگر مجھے کوئی پوچھتا ہے نا زندگی میں کوئی ایسا مومنٹ جو تم نے انجوائے کیا ہو, تو میں کہتی ہوں 6 جنوری سے لے کے 28 فیبروری تک کا ٹائم. اچھا, تو وہاں سے پھر آپ کو لگا کہ جناب آپ کو یہ اگر نہیں کوپ اپ ہو رہا تو پھر کوئی اسٹراتیجی کی طرف جائیں اور پھر گھر سے باہر نکلیں, خود مینجمنٹ کرنا شروع کریں, خود چیزیں کرنا شروع کریں. عرفان, جیسے لوگ کہتے تھے نا, جب کہتے ہیں جس کی چیز جاتی ہے اس کا ایمان جاتا ہے, تو جب وہ میرج کرائسس میں تھی نا, تو مجھے کوئی کہتا تھا نا فلاں بابے کے پاس چلی جاؤ, فلاں اس کے پاس چلی جاؤ, میں جاتی تھی میرج کو بچانے کے لیے. پیار تو تھا کہ جیسا بھی ہے, پھر اپنے سے چھوٹی 4 بہنیں نظر آتی تھیں کہ اگر میں چلی گئی تو ان کے رشتے نہیں ہوں گے. اس وقت تو جب میری شادی ہوئی تھی تو ڈیورس ایک بہت بڑی چیز سمجھی جاتی تھی, پورے خاندان کے لیے وہ ایک ڈیزاسٹر ہوتا تھا. اب تو جو ہے وہ, اب تو آپ کو پتہ, اب تو بچوں نے کھیل بنا لیا ہوا ہے. جو اس پہ بات کریں گے کیوں ہو گیا یہ بہت, کیونکہ آپ پاس بہت سے کیسز آتے ہوں گے, افسوس بھی ہوتا ہوگا کہ آپ اس پروسیس سے گزری ہوئی ہیں, آپ کے تو دل پہ کیا کیا گزرتی ہوگی. کیونکہ یار مطلب ابھی تک ہم لوگ کیا کیا سہ گئے, لیکن یہ اتنی چھوٹی سی بات پہ آپ کیوں اس طرح سے کر رہے ہیں. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بچوں کے اتنے اسٹرانگ ریئیکشن آنے شروع ہو جاتے ہیں. ہمیں تو کہا گیا تھا نا منجی نکلے, تو وہ منجی ہوتا تھا کہ یار بابا بیچارے ایک مڈل کلاس ہم فیملی ہیں, 4 بہنیں ہیں چھوٹی, ان کے رشتے نہیں ہوں گے اگر میرے ساتھ ایسا کچھ ہو گیا. تو میں نے نبھانے کی, میں کہتی ہوں مکمل کوشش کی. میں ملتان میں رہی کیونکہ وہ فیملی ملتان کی تھی, تو میرے آس پاس سارے فیمس فیملیز کے لوگ ہوتے تھے. شاہ محمود صاحب کی فیملی سے وہاں سے دوستی شروع ہوئی, یوسف رضا گیلانی کی بہن میرے ساتھ رہتی تھیں, پھر وہ جو ہے کچھ اور ایسے بڑے نام لوگ کے جو لوگ تھے وہ آ کے میرے میاں سے کہتے تھے کہ یہ ایسی لڑکی ہے کہ ہمارا دل چاہتا ہے ہماری بیٹیاں سامیہ جیسی بنے, تمہیں پرابلم کیا ہے. تو اس پرابلم کیا تھا کہ پرابلم تھا وہ اس کو خود بھی سمجھ نہیں آتا تھا. حالانکہ میں نے جو گھر سجایا وہاں پہ, لوگ میرے گھر کو اتنا ایڈمائر کیا کرتے تھے کہ ڈال ہاؤس جیسا میں نے گھر بنایا سجایا وہاں پہ. تو وہ لوگ اس بات کو ایڈمائر کرتے تھے کہ یہ تم, لیکن کیونکہ الکوہلزم ایک اتنی بری چیز ہے کہ وہ جو ہے جب آپ اتنے ایڈکٹیڈ ہو جاتے ہو تو میرا خیال ہے انسینسٹیو بھی ہو جاتے ہو. اس کے بعد پھر صاحب جب میں نے خلا لے لیا تو ان کا جو لیور تھا وہ بیچاروں کا خراب ہو گیا, اور میرے خلا لینے کے 1.5 سال کے بعد ہی ڈائیڈ. تو جو ہے مجھے اتنا افسوس ہوتا ہے کیونکہ وہ 7 بہنوں کا ایک بھائی تھا عرفان, اور مجھے اتنا دکھ ہوا تھا سن کے جب مجھے پتہ چلا تھا کہ یہ ہوا ہے ان کے ساتھ. اور جو ہے لیکن بس اس موذی مرض نے جو ہے نا گھر نہیں بسنے دیا. لیکن میں یہ کیسے مان جاؤں کہ آپ کے اندر ایسٹرالوجی یا نیومرولوجی یا کوئی پامسٹری ایسی چیزیں نہیں تھیں شروع سے, اور اب آ کے آپ نے اس کے بعد سیکھا اور ایک دم سیکھ کے آپ اس لیول تک. میں یہاں پہ کہوں کہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ جب رب نے کوئی چیز دینی ہوتی ہے نا, اس انسان کو پھر بھٹی سے گزارا جاتا ہے, اس کو ہر اس دکھ سے گزارا جاتا ہے. اور آئی تھنک میں اتنی ورسٹیلٹی سے نہ گزری ہوتی تو شاید میں آج لوگوں کے پین محسوس نہ کر سکتی.
میں آج انسینسٹیو ڈاکٹر نہیں ہوں. جب میرے پاس کوئی کیسز آتے ہیں تو میں سچ مچ جب ان کے جوتے میں پاؤں ڈالتی ہوں تو مجھے اتنی ہی تکلیف ہوتی ہے. اس لیے میری کیپیسٹی اتنی کم ہے کہ میں ایک دن میں 4 سے زیادہ لوگوں کو نہیں سن سکتی, کیونکہ میں ایک پراپر کاؤنسلنگ سیشن دے رہی ہوتی ہوں لوگوں کو. تو اس میرج میں یہ میں نہیں کہوں گی کہ نہیں تھا میرے اندر ان بورن یہ چیزیں. میں ہمیشہ واصف علی واصف صاحب کو یہاں کوٹ کرتی ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہر انسان کے اندر رب تعالیٰ نے رزق کمانے کی صلاحیت کو ڈال کے بھیجا ہے. اب یہ آپ کون سی صلاحیت ہے اس کو ڈال کے میں بلیو کرتی ہوں جی کہ پوئٹ جو ہے پیدا ہوتے ہیں بنتے نہیں ہیں, آرٹسٹ پیدا ہوتے ہیں بن نہیں سکتے جو ہیں. تو وہ جو ہے اس کو آپ نے نکالنا ہے, ٹھیک ہے نا, اس کو آپ نے پھر نکھارنا ہے, یا آپ کتنی ایمانداری کے ساتھ اپنے کام کے ساتھ چلتے ہیں. اور یہ ہمیشہ میں نے ایک میسج اپنے لوگوں کو دیا ہے کہ اگر اللہ نے آپ کے ذمے گھر کی صفائی کا کام بھی لگایا نا, اگر آپ اپنے کام کو عزت دو گے عرفان, وہ کام آپ کو عزت دے گا واپس. آپ کے ساتھ میں نے بہت کام کیا ہے, اور آپ مجھے اتنا بتائیے کہ ایک ایسی عورت جو بیچاری انسومنیا کی پیشنٹ بھی ہو, نیند کی گولیوں سے سوتی ہو, کبھی آپ کو شکایت ہوئی ہو کہ میں صبح لیٹ پہنچی ہوں؟ ہم نے لائیو شوز کیے ہیں, میں نے کسی گاڑی کو باہر ویٹ کرایا ہے. آج اس یہاں تک آ کے بھی میں گاڑی کا ویٹ کر لوں گی, میں نے کبھی کسی کو باہر ویٹ نہیں کرایا, کیونکہ وہ پنکچویلٹی, وہ فوجی ٹریننگ پہ میرے اندر رچ بس گئی جو ہے نا. لیکن اس کے بعد ہوا کیا, مطلب ایسٹرالوجی ہی کیوں, کوئی اور چیز کیوں نہیں؟ آپ کا پیٹ نیم جو ہے وہ نک نیم جو ہے وہ پنکی ہے, تو تسی پنکی پیر نہیں بن سکتے سو تسی بھی میں یہ اس کہ لوگوں کو یہ لگے. ابھی پتہ پچھلے دنوں خطرناک ہونا شروع ہو گیا کہ جب لوگ انٹرویوز لینے آتے تھے نا تو لوگ کہتے تھے کہ جو یہ کہتی ہیں وہ ہو جاتا ہے. یہ بڑی خطرناک لائن تھی عرفان جی. میں نے وہاں پھر کیا کیا کہ میں گراؤنڈ ہو گئی کہ میں 6 مہینے میں نے کوئی انٹرویو نہیں دیا, کیونکہ پہلی ہم ضعیف الاعتقادی کے مارے ہوئے لوگ ہیں. لوگوں کو اگر یہ ان کے اندر میسج جانا شروع ہو گیا تو لوگ مجھے پیرنی کا سٹیٹس نہ دے دیں. اور 2009 سے لے کے آج تک میں نے اتنی مخالفت بھگتی ہے اپنے ہم مسر اسٹرالوجرز کی, اپنے ساتھ کام کرنے جو میری برادری کے پروفیشنل لوگ ہیں, کہ یہ 2 + 2 4 کا علم ہوتا ہے. اور میں پہلے دن سے جب قدم رکھا تھا تو میں کہتی تھی یہ اندازوں کا علم ہے, یہ آسمانی اندازے ہی ہیں, اور یہ انسانی اندازے ہیں جو غلط بھی ہو سکتے ہیں. تو میں اس دن سے یہ میسج لے کے پبلک کے لیے چلی تھی. تو میں نے ٹرولنگ بھگتی, سب کچھ کیا. last few years you were accurate almost 100%. یہ اس رب کے صدقے جاؤں کہ انہوں نے پتہ نہیں ان کو کیا پیار آیا ہوگا, یا میری ایمانداری پہ شاید کوئی مجھے تھوڑا سا کہہ دے. مجھے خطرناک تھا بہت زیادہ کہ پورا پیراگراف پورا ہو جائے آپ کا, کہ وہ میرے خود رونگٹے کھڑے ہوتے تھے جب میں ہونے کے بعد سنتی تھی اس کو جو ہے. جب آپ کی بات کوٹ کی جا سکتی, اس نے اس وقت یہاں پہ یہ بات کہی تھی اور یہ چیزیں تو وہ پچھلے آئی تھنک جس کرونا کی پریڈکشن سے لے کے, بلکہ ایک ہمارے بڑے نون اسکالر ہیں, انہوں نے جب کرونا کی پریڈکشن سچ ہوئی تو انہوں نے نا پورا پینل اکٹھا کر لیا, سارے اسٹرالوجرز بھی اکٹھے کر لیے, مجھے سیٹ پہ بٹھا دیا. انہوں نے کہا یہ خاتون یہاں بیٹھ کے کہتی تھیں کہ اللہ کرے میں غلط ثابت ہو جاؤں, اور مجھے اندھیرے نظر آتے ہیں, مجھے وار زون نظر آتا ہے. آپ 6 کے 6 کہتے تھے روشنیاں نظر آ رہی ہیں, زمین خزانے اگلتی نظر آ رہی ہے. تو ان کے پڑھنے کا طریقہ کیا تھا اور آپ کے پڑھنے کا طریقہ کیا تھا؟ تو وہ ظاہر ہے کہ میں ایک بات سے آپ کو بھی لوگ پیار سے سنتے ہیں عرفان, تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ستاروں کا علم اگر آپ کو دیا ہے رب نے, اس سے کبھی کھیلیں مت. ذاتی پسند ناپسند پہ پریڈکشنز مت دیں, ذاتی پسند ناپسند پہ علم کے ساتھ مت کھیلیں, ورنہ علم آپ سے کھیل جائے گا. بیک آؤٹ کر جیسا آپ 6 مہینے آپ نے آئسولیٹ کر لیا اس میں کہ میں کسی انفلوئنس میں کسی پریشر میں نہیں آؤں گی, اور وہ ان باتوں میں خاص طور پہ جو آپ بتا رہی ہیں کہ اتنی ایکوریسی ہو رہی ہے تو کہیں تکبر بھی نہ آ جائے, کوئی ایسی چیز بھی نہ آ جائے. وہ بھی ایک مشکل کام ہے, مشکل چیز ہے اس میں. اس سے تکبر سے تو خدا زوم سے دور رکھے عرفان جی. لیکن یہ ضرور تھا کہ لوگوں کے دلوں میں نہ یہ بات بیٹھ جائے
تو اس سے بیک آف کرنا ضروری تھا کیونکہ وہ ایسی میں نے کہا نا ہم لوگ تو پہلے لوگ تو ویسے ہی لوگ تو بالکل تیار بیٹھے ہیں کسی بھی چیز کو پتھر پہ پوجنے کو بھی، ہر کیسے کیسے پیر بنا دیے جاتے ہیں. آپ سوچیں ہم نے ایسے نام سنے ہیں کہ بالکل اور ایکسپوز بھی کیے گئے، لیکن معصوم عوام میں کہ بازی نہیں آتی ہے. آپ ٹرولنگ کی بات کر رہی تھیں. ٹرولنگ دو طرح کی، ایک تو ٹرولنگ ہے جو پولیٹیکل ٹرولنگ ہوتی ہے، جو آپ اس قسم کی کرتے ہیں، اس قسم کا کوئی اسٹیٹمنٹ پاس کرتے ہیں، اس قسم کی کوئی پریڈکشن کرتے ہیں، ٹرولنگ ہوتی ہے. ایک ٹرولنگ اور ہوتی ہے جو ایسٹرالوجر کے شاید حصے میں ازل سے ہے اور اب تک رہے گی. جی اور وہ یہ ہے کہ یہ علم کیا ہے، کیسے ہے، کیوں ہے. تو کچھ اس وقت بیٹھ کے گپ لگ رہی ہے تو بتائیں کہ یہ کوئی دلوں سے کوئی چیز ہٹ سکتی ہے کہ یار یہ ایسی کوئی رولے والی بات نہیں ہے، یہ کیا ہے ایکچوئل، کیوں لوگ ابھی تک اس کو ماننے کو تیار نہیں ہیں. لیکن ہمیں شوق بھی یہ ہے کہ وہ پھپھو کی طرح بیٹھ کے ہم نے پتہ بھی کرنا ہے کہ کل کی ہونا ہے. آج بھی ہم جو بیٹھے ہوئے ہیں ہم نئے سال کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ کی ہوئے گا، حالانکہ جو ہوئے گا نہ تسی روک سکتے ہو نہ میں روک سکتا ہوں، لیکن ہم بیٹھے ہوئے ہیں اس میں. اور آپ ماشاءاللہ جتنے بزی ہیں، شکریہ آپ کا دوبارہ ٹائم دینے کا، لیکن وہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ یار ابھی بھی آپ کو زران فون بھی آ رہے تھے کہ یار کیا مطلب کیا لوگوں کو اتنے کیوریوسٹی بھی ہوتی ہے تمنا بھی نہیں. اس کو ایکسپلین کریں کہ یہ کیا ہے. میرا تو خیال ہے کہ یہ ہمارا نا وہ بن چکا ہے ایک المیہ، جو جتنا آپ کبھی جب ہولی بک کی ٹرانسلیشن پڑھو، جتنا منافقت سے منع کیا گیا اتنی منافقت ہمارے خون میں رچ چکی ہوئی ہے. منافقین کے لیے جہنم کے نچلے درجے تک کی سزا اناؤنس کر دی گئی ہے. مجھے سمجھ یہ علم دیکھیں، اس میں نے یہاں پہ میرا خیال آپ وٹنس ہیں، آپ بھی اس چینل پہ ہوتے تھے. میں نے بڑے اسکالرس کے ساتھ پروگرامز کیے ہیں، پتہ نہیں میں یہاں نام لے سکتی ہوں کہ نہیں، کچھ کے تو نام ایک دین و دانش کے نام سے ایک شو ہوا کرتا تھا. میں 3 بار اس پروگرام میں گئی اور میرے ساتھ ایک اور اسکالر کو لا کے بٹھایا گیا کیونکہ وہ بھی پریڈکشنز کرتے تھے اور وہ غصے سے اٹھ کے چلے گئے. تو کیونکہ جو اسکالر صاحب نے رائے دی، انہوں نے کہا کہ سامعہ جو بات کر رہی ہیں تو وہ تو علم کی بات کر رہی ہیں. علم کی بات جب ہم کرتے ہیں عرفان، اگر میرے پاس دلیل موجود ہے، دلیل اپنی پیش گوئی کرتے ہوئے، آپ میری ہر پیش گوئی کو اٹھائیے، مجھ سے پوچھیے سامع جی آپ نے یہ کیوں کہا تھا، تو میں آپ کو لاجک دوں گی آسمانی نیویگیشن کی کہ اس کا یہ ریزن تھا، اس لیے میری یہ پریڈکشن تھی. تو انہوں نے کہا کہ یہ علم کی بات کر رہی ہیں. آپ کیسے بیٹھ کے کہہ دیتے ہیں کہ تمہارے جسم پہ فلاں جگہ تل ہے تو اس میں وہ جو ہے اس کو، کیونکہ وہی یہ چیزیں جو ہے نا، یہ انبیاء، صوفیاء اللہ کے، یہ تو زمانے ختم ہو گئے وہی کے سلسلے کے ساتھ جو ہے. تو آپ کیسے یہ پریڈکٹ کرتے ہیں، آپ اسے ثابت کریں. تو وہ صاحب غصے میں چلے گئے تھے اٹھ کے یہ، اور آپ اس چینل میں تھے تب بھی. اس کے بعد میں نے ایک اسکالرس کے ساتھ بھی شو کیے. پھر میں جب ڈاکٹر عامر لیاقت اللہ ان کے درجات بلند کرے، میں ڈرتی تھی کہ آپ اتنے اسکالرس بٹھاتے ہیں. انہوں نے کہا بیٹھو اور ثابت کرو ان چیزوں کو. اور مجھے بعد میں کہتے تھے اب آپ سامعہ جی خوش ہیں کہ ہر فقہ کا مولوی آپ کی ایکسیپٹنس ہے، کیونکہ علم کے ہونے سے کوئی انکار نہیں ہے. عرفان صاحب، علم کے غلط استعمال سے جو ہے نا وہ شرک ہے. وہ پھر شرک ہے. جیسے آپ جب قسمت کو بدلنے کی بات کرو گے، یہ تعویذ، گنڈے، رزق کو تالا لگا دو، وہ جو مجھے اس بچی کا جملہ اچھا لگا، ساس نکر تو محبوب قدموں میں، تو وہ جو ہے یہ عملیات کرانا، ہڈیاں دبانا، اور یہ خدا نہ خواستہ کہ آپ قسمت کو بدلنے کے لیے جو عملیات کریں وہ شرک کے زمرے میں آتا ہے. آپ اس کو بدل نہیں رہی ہیں، آپ اس کو بدلنے کی جرت میری تو، میں تو اپنے کلائنٹ کو سمجھاتی ہوں کہ نہ میں یہ وقت فارورڈ کر سکتی ہوں. شروع سے آتے ہیں، ایک بچہ پیدا ہوا جی اور جیسے ہی وہ بچہ دنیا میں آیا اور وہ سورج اور چاند اور سب کی اس میں گلیکسی کے اندر آ گیا، وہاں سے اس کے فیٹ لکھا جاتا ہے کہ فیٹ اس سے پہلے لکھا گیا؟ نہ جب وہ بچہ ماں کے پیٹ سے باہر آیا، جو ٹائم جس ٹائم پہ وہ باہر آیا، جس دن جس ڈیٹ پہ باہر آیا، آسمان کے اوپر جو نقشہ تھا وہ اس کی اللہ تعالیٰ کا سسٹم، جو سٹارز گلیکسی کی پلیسمنٹ تھی اس وقت، وہ اتنا سسٹمیٹک. ورنہ میں کسی کا ماضی کیسے پڑھ سکتی ہوں؟ میرے پاس کوئی موکل نہیں ہے، کوئی جنات نہیں ہے.
میں اس نیویگیشن کو ہی پڑھتی ہوں جب میں اس بچے کا ذائچہ ڈرا کرتی ہوں. اچھا اس کے جب یہ بچہ باہر آیا سیٹرن یہاں تھا, وینس یہاں تھا, 12ویں گھر میں یہ تھا, یہاں سے میں اس کے ماضی سے سوال شروع کرتی ہوں. سب سے پہلے میں اس کی جسمانی تکالیف پوچھتی ہوں جو میری پہچان ہے. جو میرے ساتھ فون پہ کلائنٹ ہوتے ہیں اکثر میں ان کا حلیہ بتا دیتی ہوں کہ آپ کے بال ایسے ہیں یا آپ کا چہرہ ایسا ہے. پھر میں آئیڈینٹیفائی, کیونکہ ایسا خدا پاک کا سسٹم ہے, آپ عقل حیران ہوتی ہے کہ یہ جو 12 ستاروں کے اندر جو انسان پیدا ہوتے ہیں ان کی شکلیں جو پڑھا ہے وہ شکلیں بھی اس حلیے پہ جاتی ہیں. اسی طرح کی ہوتی بالکل. ارے آنکھیں, بال, آپ کے فیس کا کٹ آپ کے سٹار کی نشاندہی کر رہا ہوتا ہے, آپ کی بیماریاں اسے میں پہچانتی ہوں. کہ جیسے بعض لوگوں کا ٹائم کنفرم نہیں ہوتا تو میں کہتی ہوں اچھا یہ بتائیں ایسیڈیٹی تو تنگ نہیں کرتی اسٹمک کی, یا سر کا درد بہت تو نہیں ہوتا. وہ کچھ سوال ہوتے ہیں جو ہر ستارے کی بیماریاں بھی الگ الگ ہیں. ارے ہر ستارے کی بیماریاں الگ ہیں. تو ان کو پڑھتے ہوئے پھر میں ان سے سوال کرتی ہوں, وہاں سے پھر میں اس کا ٹائم آئیڈینٹیفائی کرتی ہوں. میں اسی لیے اس کو پورا ایک یہ سائنس ہے, یہ پوری ایک حساب کتاب کی وہ ہے کہانی ہے. یقین جانیے آج بھی اس وقت تک بھی میرا ہر کلائنٹ میرے لیے ایک نیا ٹاسک ہوتا ہے. But there are books available, you can read and you can have a teacher of it, اور آپ اس کے ساتھ دیکھیں اس کے لیے ایک تو ESP کا تیز ہونا تو ضروری ہے اللہ تعالیٰ نے, اور سچ بات ہے یہ علم ہے اور جو ہے نا بہت سارے لوگ سیکھتے بھی ہیں اس کو, لیکن اس کے لیے جو ہے نا ایک کنیکشن, میں یہ نہیں کہتی, اس میں روحانیت سے بھی جڑنا پڑتا ہے آپ کو. اس کے بغیر تو نہیں, اس کے بغیر نہیں آ سکتا. روحانیت سے بھی جڑنا پڑتا ہے آپ کو, اپنے قبلے راستے بھی سیدھے رکھنے پڑتے ہیں. مطلب مجھے آج تک یہ ہوتا ہے کہ خدا نہ خواستہ میری زبان کی شفا نہ چلی جائے, میں جو بات کہہ رہی ہوں اللہ پاک اس میں شفا ڈال کے رکھے, تو میں آج اس میں تاثیر رہے, اس میں تاثیر ہے. تو میں آج بھی پتہ نہیں رب کے آگے کتنا جھک کے مانگتی ہوں کہ اللہ پاک جو عزت بنائی ہے نا وہ بنی رہے, اور اسی پہ اللہ تعالیٰ خاتمہ بالخیر کر دیں. ایک جس دن میں اپنے کام میں چیٹنگ کی عرفان, جس دن میں نے جو ہے اپنے کام کے ساتھ بے ایمانی کی, سمجھے میرا اثر ختم ہو جائے, اثر ختم ہو جائے. یہ میرا ایک خوف ہے, اور یہ میں اس علم میں آنے والے لوگوں کو یہ سمجھاؤں گی بھی. جیسے مجھے بڑا دکھ ہوا, دیکھیں ان دنوں میں ہوتا کیا تھا کہ جو خان صاحب کے حامی وہ ایک گروپ بن گئے ہیں, ایسٹرولوجرز کے بھی گروپ بن گئے, ٹھیک ہے نا. تو مطلب ایک صاحب بہت ایک دم ان کا فیمس ہوا, بڑا کہاں سے کہاں گیا. میرے پاس لوگ آئے بہت سارے شکایات لے کے کہ وہ پولیٹیشنز تھے, کہ وہ اس سے ملے ہوں گے جا کے, کہ جو ان کو ظاہر اچھا لگا ہوگا, جو خان کے پیار کرنے والے ہیں ان کو وہ بات اٹریکٹ کرتی ہے. تو مجھے دیکھ کے تو لوگ ریموٹ بھی چینج کر دیتے ہوں گے. تو وہ جو ہے اس میں نے سنا کہ جس آدمی نے کہا کہ مجھے 4 لاکھ دو, میں وہ عمل کروں گا کہ تم جو کہو گے خان صرف تمہیں سنے گا. ارے واہ, یا اللہ, 4 لاکھ تھوڑے نہیں, اگر 4 لاکھ سے تو تم تو دنیا کو مٹھی میں کر سکتے ہو. تمہارے پاس تو پھر ایک اللہ نے وہ دیا ہے, گر دیا ہے. اب مجھے بتائیں کیسے یہ پاسبل ہے, یہ ہو سکتا ہے آپ کے خیال میں؟ پتہ نہیں, پھر وہ دوسری چیزیں آ جاتی ہیں, شاید وہ جادو اور وہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں, کیونکہ وہ بھی نہیں. تو میں آپ کو ایک بات بتا دوں, چلو یہاں میں آپ کے سننے والوں کو ایک بات کہہ دوں کہ آپ جادو سے بھی مطلوبہ نتائج حاصل نہیں کر سکتے. سپوزنگلی میں آپ پہ جادو کرا رہی ہوں کہ عرفان صاحب ہر ڈرامے میں مجھے لیں, اپنا مین اس میں لیں, لیکن آپ کے ذائچے میں اگر نیپچون کسی اور جگہ پہ ویک ہے, آپ کے ہیلتھ ایریا میں ویک ہے, یا آپ کے اس پہ, تو آپ کا میں بیڑا غرق آپ کی صحت میں کر دوں گی, یا آپ کے پیسے اجڑ جائے گا. میں مطلوبہ نتائج حاصل نہیں کر سکتی کہ میں آپ کی من پسند ہیروئن بن کے میں کام کروں گی. یہ نتائج حاصل نہیں ہو سکتے. وہ ڈیمیج کسی اور سینس میں ہو جائے گا, لیکن بندے کا پٹھا بٹھا سکتے ہیں آپ, کیونکہ دیکھیں جو شیطانی طاقتیں ہیں وہ بھلا نہیں کر سکتی, وہ بیڑا غرق کر سکتی ہیں. وہ مطلب میں دکھی ہوتی ہوں خان صاحب کے لیے کہ اللہ پاک نے کیا انہیں وہ دیا. اور جب میں یہ سنتی تھی باتیں تو میں کہتی تھی یار یہ عملیات, یہ چیزیں انہیں ویجیٹیبل نہ بنا دیں. ایک بندہ اپنی عقل اور یہ میں نے ان کے بہت قریبی لوگوں سے جملہ سنا
کہ جو ہے بہت ہی قریبی لوگوں سے، جو بلکہ بنانے والے لوگوں کے منہ سے جملہ سنا کہ یہ جو ہے نا، یہ جادو ٹونے نے اس انسان کی مت مار دی. یہ ایسے نہیں تھا جب ہم ہماری لانچنگ اس میں تھے، پروسیس میں تھے، یہ حالات ایسے نہیں تھے. اور وہ پھر ایک پروسیس ایسا شروع ہوا شادی کے بعد کہ وہ ہوتے وہ وہاں تک تو وہ جو ہے یہ آپ شادی بھی پوری نہیں ہونی، پتہ نہیں تسی ہے شادی پہلے بھی توڑی سی تسی ان بھی توڑن لگ گئے. میں نے تو پہلے کہتی ہوں ایکچولی دیکھیں خان صاحب کا میرج ہاؤس ایسا ہے عرفان کہ نا وہ بیچارے، میں تو ان کے بارے میں لائن پہلے فلاپ کے بعد بولی تھی کہ جو ہے ان کو سیاست راس آئے گی، شادی نہیں آئے گی. تو میں کہتی کیا فرق پڑتا تھا، قائد اعظم نے بھی تو قربانی دی. چلے محبت ہو گئی جب تھرڈ ان کی میرج ہوئی، پھر وہ ایک رشتہ سیکنڈ میرج محبت تھی، تھرڈ میرج بھی محبت تھی. خان مطلب پہلی معصوم شادی ہے، تھی، دوسری محبت تھی، تیسری ضرورت تھی. مجھے تو یہ اسی طرح یہ لگ رہا ہے وہ جو ہے مطلب وہ ان کو جب یہ جوڑا سیکنڈ والا ٹوٹا تب بھی دونوں اپنی اپنی جگہ دکھی تھے. کچھ کہانی کی کچھ سمجھ نہیں لگی اس میں. جو ہے اپنی اپنی جگہ ٹھیک بھی تھے، یہ صرف دکھی تھے کیونکہ آپ کا تعلق ان دونوں سے تھا اس وقت بھی. ہاں جی، میرا خیال ہے کہ تھوڑا جو ریحام صاحبہ تھوڑی وہ اوور ایمبیشیس ہو گئی. بالکل صحیح. تو جہاں سے جو ہے نا کہ پھر وہ باقی لوگوں کو بھی اپنے لیے خطرہ لگنا شروع ہو گئی. جی صرف یہ تھوڑی سی ان سے یہ غلطی ہو گئی. لے لیتی ہیں، وہ ان کو وزیر اعظم بننے دیتی ہیں، وہ بالکل پہلی فرسٹ لیڈی. ہاں تو وہ تھوڑا سا جو ہے نا اوور ایمبیشیس ہو گئی، زیادہ آگے نکل گئی. ہاں وہ سچویشن سے بالکل ٹھیک ہے. تو لیکن وہ کم سے کم یہ جادو ٹونا اس خاتون کی حد تک نہیں تھا. وہ سسٹم نہیں تھا. لیکن ہم اس کو ڈفرینٹ کر رہے ہیں، ہم ایسٹرالوجی کو ڈفرینٹ کر رہے ہیں. اس کے بعد نیمرولوجی بھی آ جاتی ہے. نیمرولوجی کیا چیز ہے؟ وہ اس میں پھر آپ کو آ جاتا ہے کہ یار آپ نے جو آپ کے نام کے ڈیجٹس کتنے ہونے چاہیے، تو پتہ نہیں کیا کیا وہ کیا ہے وہ، مطلب اس کے بھی تھوڑا سا نہیں اس میں یہ ہے، دیکھیں علم الاعداد کی بہت اہمیت ہے. آپ کبھی جب آپ اپنی قرآن پاک کی آیات کی ترتیب دیکھیے تو اس میں آپ کو نمبرز کی کہانی سمجھ میں آ جائے گی کہ آڈ نمبرز کی کیا اہمیت ہے. 9 نمبر کو کیوں روحانی نمبر کہا گیا ہے؟ آپ دیکھیں 9 نمبر کو جتنا ملٹی پلائی کریں آپ، یہ ڈیوائیڈ نہیں ہوتا. آپ کرتے جائیں ملٹی پلائی، ڈیوائیڈ نہیں ہوتا. یہ تو جو 9 نمبر میں اگر روحانی اسٹرینتھ آ جائے پھر آپ اسے خرید ہی نہیں سکتے. تو جو ہے یہ اس میں ایک پاور آ جاتی ہے. تو یہ ایک نمبرز کی کہانی ایک الگ کہانی ہے. اس پہ جو ہے بہت فرق پڑتا ہے آپ کی پرسنالٹی پہ. نام قسمت کو نہیں، جو نمبرز ہیں وہ قسمت نہیں بدلتے. نمبرز جو ہیں وہ آپ کی پرسنالٹی کے اوپر چینجز لے کے آتے ہیں. قسمت جو ہے نا وہ جو چارٹ لے کے آ گئے آپ، جب وہ چارٹ آگے پیچھے چلے گا، وہ ایک سرکل چلے گا، پھر جا کے جو ہے نا وہ آپ کی اپنی وقت پہ کبھی آپ کو دھوپ، جیسے آپ یوں سمجھیے اللہ کے سسٹم کو، اس میں کچھ چیزیں تقدیر اٹل ہیں. یعنی ماں کے پیٹ سے باہر آنا، جانے کا دن لکھوا کے آنا، بچے نے کب آنا ہے، نئے روح نے کب جنم لینا ہے، رزق نے کہاں سے آنا ہے. تو کچھ چیزیں تقدیر اٹل ہیں، کچھ چیزوں کو دعاؤں اور صدقات سے بدلا جا سکتا ہے. اور کسی نے بڑا اچھا ایکسپلین کیا تھا کہ ایک اس کا بھی لوح محفوظ کو بھی ایک آؤٹر سرکل ہے، ایک انر سرکل ہے. آؤٹر سرکل کین ناٹ بی چینجڈ. جی جی اس کے اندر آپ کھیل سکتے ہیں، لیکن وہ باہر جو پیرامیٹر ہے اس کو آپ اوائڈ نہیں کر سکتے. اس کے اندر چھوٹی موٹی چیزیں سارا کچھ. اب آپ دیکھیں نا، آپ نے جانا ہے اسلام آباد تو آپ کہو گے کہ میں سیفسٹ اپنی رائڈ لوں، لیکن چاہے جتنے مرضی سیفٹی SOPs کر لیں، وہ جہاز، وہ رکشہ، وہ گاڑی، وہ بس پہنچے گی یا نہیں پہنچے گی یہ تقدیر اٹل ہے. تو اس کو اس سے نہیں ٹلا جا سکتا، اس سے نہیں بچا جا سکتا. تو بٹ وی کین ہیو 2 آپشنز. وی کین گو فرام GT روڈ اور وی کین گو فرام موٹر وے. اسلام آباد پہنچنا ہی پہنچنا ہے. اس میں یہ آپ کے پاس چوائس ہے کہ ان دونوں میں سے کہاں چلے جائیں. لیکن یہ نہیں کہ اسلام آباد کی آپ کراچی پہنچ جائیں گے. تدبیر انسان کر سکتا ہے، اسی لیے اس کو جانوروں سے افضل کہا گیا ہے کہ تدبیر کر سکتا ہے. اور میں اپنے بارے میں بھی یہی کہتی ہوں کہ صرف تدبیر بنانے میں میرا ایک گائیڈ اور گارڈ کا رول ہے. ہاں میں نے خدا کو پہچانا اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے. تو وہاں پہ اللہ اپنا آپ بھی دکھاتے ہیں
کہ ٹھیک ہے نا وہ تقدیر اٹل ہے جہاں پہ کہیں گے کہ میں نے خدا کو پہچانا اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے. لیکن تدبیر کا اختیار اللہ نے انسان کو دیا ہے خیر اور شر کے راستے سمجھا کے. اور میں کہتی ہوں میں تو ہر مذہب کا احترام کرنے والی عورت ہوں. میں کہتی ہوں ہر مذہب میں خیر اور شر کے راستے سکھائے گئے ہیں. اسی لیے رب نے کہا الحمدللہ رب العالمین کہ وہ کل عالم کا رب ہے اور وداؤٹ ڈسکریمنیشن اس نے سب کو نوازنا ہے. رب المسلمین نہیں ہے, رب العالمین, رب العالمین اور عالم بھی نہیں عالمین ہے. تو وہ جو ہے ہاں جی, تو وہ یہ صرف ڈسکریمنیشن ہم انسانوں کی بنائی ہوئی ہیں, فرقہ بندیاں اور جو ہے یہ ہم انسانوں کی بنائی ہوئی ہیں کہ جی شاید ہمارے پروفٹ پیس بھی اپون ہم ہمیں بچا لیں گے اور ہم بخشے جائیں گے. ایسا نہیں ہوگا. ہر عمل کا حساب دے کے حساب تو دینا پڑے گا. یہ 12 months and 12 horoscopes houses, یہ کیا, یہ کیٹیگری کب آئی, کیسے آئی, کس نے بنائی, اور اس کے بعد کیسے اس کو فالو کیا جاتا ہے؟ اب یہ تو دیکھیں سچی بات ہے ازلوں سے سسٹم چلتے چلے آ رہے ہیں. مجھے دیکھیں مسلمانوں کو دیا گیا قمری علم, چاند کا علم نا, اور ہم لگ گئے ہیں یہ نچھتر ہے, یہ دشائیں ہیں, یہ فلانی ہے. یہ جو لینگویج ٹی وی پہ بولی جاتی ہے میرا دل چاہتا ہے اس پہ بین لگایا جائے, کیونکہ یہ ٹی وی پہ لینگویج نہ بولیں. یہ ساری ویدک سٹائل اور ہندوؤں کے اڈاپٹیڈ جو میتھڈز ہم بولتے ہیں اس کا آلٹرنیٹ ہے ہمارے پاس. بالکل ہے. آپ چاند کو فالو کریں. آپ چاند کو, میں آج تک چاند کو فالو کرتی آ رہی ہوں. وہ چاند کو فالو نہیں کر رہے ہیں جو وہ نہیں, وہ جو وہ چلتے ہیں وہ جو انڈین اسکول آف تھاٹ ہے وہ سارا اس کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں. یہ جو ان کے پاس بک زیادہ اویلیبل ہیں وہ والی جو اللہ بہتر جانتا ہے, یا سیکھا ہی انہوں نے اس طرح ہوگا. میں نے سیکھا ہی قمری علم تھا, اور جو ہے میں چاند کی تاریخوں کو فالو کرتی ہوں. چاند کی موومنٹ سے ذائچے میں جو تبدیلیاں آتی ہیں میں اس کو جیسے جب میرا ڈیلی ہاروسکوپ ہے, اللہ کا شکر ہے کہ مجھے سننے میں آتا ہے کہ لوگوں کو بہت ہیلپ ملتی ہے اس سے. تو وہ میں چاند کی تاریخوں وہ جنرل سا ہوتا ہے, جنرل وہ جنرلائز ہے, لیکن وہ جو چاند کا سفر ہوتا ہے 12 گھروں کا, میں نے اس کو بتانا ہوتا ہے کہ 3 دن اگر اس گھر میں ہے تو آپ کے کن معاملات کو ڈسٹرب کر سکتا ہے. تو لیکن جو ہے مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہم یہ اپنا علم چھوڑ کے ہم کیوں جو ہے وہ دوسروں کو کاپی کرتے ہیں. ہمارے پاس پورا علم ہے, سارا کچھ ہے, علم تو مسلمانوں کو دیا گیا. وہ تو جب غلط استعمال ہونے لگ پڑا تب اللہ پاک نے اس میں حد بندیاں باؤنڈریز لگانے کا حکم ہوا. دیکھیں آپ نکلے ہیں, بچوں نے جیسے مجھے لینے آ رہے تھے انہوں نے گوگل میپ ڈالی ہے, ٹھیک ہے نا, اور گوگل میپ اب یہ تو راستہ دے دے گی کہ جو ہے وہ یہ تو بتا دے گی کہ یہاں پہ ٹریفک آگے بلاک ہے. ٹریفک کے بلاک ہونے کا ریزن گوگل نہیں بتا سکتی, جتنی بھی سائنس ترقی کر لے. اسی طرح کب کھلے گی یہ بھی نہیں بتا سکتی. تو اسی طرح یہ جو علم ہے یہ ایک طرح سے گائیڈ لائن ہے عرفان جی, کہ یہ تو بتا سکتا ہے کہ یہ ٹائم فریم, جیسے میں خان صاحب کے لیے بتا رہی تھی کہ 2022 سے کہ ٹائم اچھا نہیں ہے, ٹائم اچھا نہیں ہے. اور پھر میں کہتی تھی کہ مجھے خان صاحب آئسولیشن میں نظر آتے ہیں. اب میں آئسولیشن کو ڈسکرائب نہیں کر پاتی, ڈیفائن نہیں کر سک رہے کہ آئسولیشن کس طرح کی, میں اکیلے رہ جائیں گے یا کیا ہوگا. میں سوچتی تھی شاید اپنے آپ کو گھر میں بند کر لیں گے, جلا وطن ہو جائیں گے, یا پارٹی سے کئی طرح کی آئسولیشن ہو سکتی ہیں, لیکن اس طرح سے اور یہ بھی آئسولیشن دماغ میں آتی تھی کہ یہ بھی ہو سکتی ہے, لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ ہوگی کون سی والی. تو وہ جب وہ جیل والی میں گئے تو سمجھ آیا یہ والی آئسولیشن تھی. تو کتنا محدود سا علم ہے کہ ہم یہ تو بیان کر سکتے ہیں. بری چیزوں سے دیکھیں بچا بھی جا سکتا ہے. جیسے ابھی میں اپنا واقعہ بھی ہر ایک سے اس لیے شیئر کرتی ہوں کہ میں نے جانا تھا باہر, تو مرکری ایک ستارہ ہے, جب یہ الٹا چلتا ہے, کیونکہ پاکستان کا یہ رولنگ لارڈ بھی ہے نا, تو جب یہ الٹا چلتا ہے نا کچھ دنوں کے لیے تو اچھی خاصی پھرکیاں گھما کے رکھ دیتا ہے. اچھا بھلا تو یہ چوریاں کرائے گا, الیکٹرانکس کی خرابیاں کرائے گا, غلط فہمیاں, ابھی بھی آج کل بھی الٹا چل رہا ہے. تو یہ جو بار بار کبھی آپ کو چیزیں ڈسٹرب کر رہی ہیں تو یہ اسی کی شرارت ہے. ابھی میرے اپنی آئی ٹی کی بچے نے غلطی کی ہوئی ہے, رات کو مجھے وہ بھی درست کرنی ہے. میں اس کو بار بار کہتی رہی کہ بیٹا مرکری الٹا ہے, غلطی نہ کرنا, غلطی نہ کرنا. تو وہ جو اب میں لنڈن گئی تو 2 دن تو میں بڑی کیئر کر کے گئی. پھر ایک دن آیا میں کہ یار لوگ فوٹو شوٹو کھچاتے ہیں, ذرا میں بھی ذرا بیب بن کے نکلتی ہوں تھوڑا سا, تو نیا
نیا بیگ نیا والیٹ ڈالا میں نے اس کے اندر جو ہے, تو میں ذرا بیب بن کے گھر سے نکلی, اور اسی دن ابھی 16 کو مرکری نے سیدھے ہونا تھا, 15 سپٹمبر کو جب میں آکسفورڈ اسٹریٹ جاتی ہوں تو میرا والیٹ نکال لیا جاتا ہے. تو میں ہوم لیس پہلی تھی, پینی لیس بھی ہو گئی. تو یہ میں بتا رہی ہوں کہ یہ نہیں کہ آپ خود اپنے آپ کو بھی نہیں بچا سکتی, لیکن دیکھیں اس کا یہ احتیاط تھا, میں نے یہ کہ میں اپنے ضروری ڈاکومنٹس پرس میں نہیں ڈالے ہوئے تھے, اس میں صرف پیسے تھے یا اس میں کریڈٹ کارڈز تھے, تو وہ تو اسی وقت بیٹھ کے ہم نے بلاک کرائے. تو اللہ نے میجر لاس سے بچا لیا. اگر میرا پاسپورٹ ہوتا, میرا آئی ڈی ہوتا, تو پہلے آ کے تو وہ ڈاکومنٹیشن کمپلیٹ ہوتی, پھر آپ ساری مصروفیات چھوڑ کے پھر اس کام پہ لگ جاتی. تو یہ تھوڑا سا دیکھیں, یہ پھر آپ بچت بھی ہو جاتی ہے, نقصان کو منیمائز کیا جا سکتا ہے. جیسے کوئی ایسا زمانہ ہوتا ہے, میں کہتی ہوں ٹریفک میں محتاط رہیں, گاڑی آہستہ چلے گی تو چلو نقصان منیمائز تو کیا جا سکتا ہے نا. تو یہ اتنی سی ہیلپ ملتی ہے ان سے جو ہے. نصیب کا اگر مطلب جو ہے میں اپنے اللہ پاک نے اتنے اختیارات دیے ہوتے تو میرا خیال ہے میں تو پھر کوئی پاکستان کی کوئین بن کے بیٹھی ہوتی. اللہ تعالیٰ نے آج بھی مزدوروں والی زندگی دی ہے, کیونکہ میرے نصیب میں مزدوروں والی زندگی لکھی ہوئی ہے. اٹ کین ناٹ بی چینج. اس کو تھوڑا سا بہتر کیا جا سکتا ہے لیکن اس کو چینج نہیں کیا جا سکتا. اب کمنگ بیک ٹو مین پوائنٹس انٹرنیشنلی, یہ آر وی گوئنگ ٹورڈز اینڈ آف ٹائمز واٹ؟ اچھا دیکھیں, یہ میں خود حیران تھی کہ جب 2020 کے اینڈ پہ جب میں نے کرونا کی پریڈکشن دی تھی, تب میں نے کہا تھا کہ اب ہمارا سفر اینڈ آف ورلڈ کی طرف شروع ہے. اور اس بات پہ الجزیرہ چینل نے اسپیشل انہوں نے انٹرویو بھی کیا تھا کہ اس کو آپ کیسے ثابت کر سکتی ہیں کہ اینڈ آف ورلڈ کا سفر یہاں سے شروع ہے. وہ تو لاجک مانگتے ہیں نا کہ وہ پاپولر ہو گیا, وہ کلپ پاپولر ہو گیا بہت زیادہ نا. تو اس کے بعد جو ہے دیکھیں وہاں سے اینڈ آف ورلڈ کی کہانی تو شروع ہے. پھر میں نے ایک پریڈکشن دی تھی 20 سے شروع ہے, تو میں کہتی تھی کہ اپنے اپنے قبلے درست کر لیجئے. لیکن آپ نے دیکھا کہ میں آج بھی بلیو کرتی ہوں کرونا مین میڈ وار ہے, وبا نہیں تھی. It was the beginning of disaster. یہ بگننگ تھی. اسی طرح انہوں نے سمیٹنا ہے دنیا کو, اور جو ہے دنیا کی ٹرانسفارمیشن ہونی ہے, اس کو مختصر کیا جانا ہے, نئے الائنسز بننے ہیں, جو کہ اب اس کا سیکنڈ ہاف جو شروع ہونا تھا 2023 کے, میں نے کہا تھا سیکنڈ ہاف سے تھرڈ ورلڈ وار کی جھڑپیں سٹارٹ لے جائیں گی. یوکرائن ہو گیا یا فلسطین ہو گیا, اب یہ رکے گا نہیں. اب یہ رکے گا نہیں. یہ ساری وہ کہانی چل پڑے گی جس طرح ہمارے قرآن پاک میں وضاحت کر دی گئی ہے عرفان. یہ ساری کہانی اب اس طرف جائے گی. یہ اب پھیلتا جائے گا. اور کب تک کا کیا 26-27 سے یہ پراپر تھرڈ ورلڈ وار کی شکل اختیار کر لے گا. 26 and 27 جی. 24 تو میں جب اپنے بچے گھر والے ہوں تو میں کہتی ہوں زیادہ لمبی پلاننگس نہ کرو, نہ سوچو اتنی لمبی. سوچو بس صبح اٹھنا ہے تو سمجھو اللہ نے ایک نیا چانس دے دیا زندہ رہنے کا, اور شام تک کی اپنی کہانی سوچو. اتنی لمبی پلاننگس میں مت جاؤ. ہم پلاننگ کریں یا نہ کریں, لیکن اب اس وقت جو پاکستان کی سچویشن ہے, جو اکنامک ڈیزاسٹر ہے, وہ ایک اس سے نکل پائیں گے اس اگلے سال میں؟ کیونکہ اسی طرح سے یہ تھوڑی سی جو غربت اور بے روزگاری اور ہر قسم کا جو مسئلہ آ رہا ہے, کیا یہ پاسبل ہوگا کہ ہم اس سے نکل پائیں؟ 2023 عرفان آیا تھا نا, تو میں نے کہا تھا یہ فوج کا سال ہے. کیونکہ اس کی میرے پاس ریزن کیا تھی, مارس ایک ستارہ ہے مریخ جو کہ پاکستان کو رول کرنے جا رہا تھا مارچ کے مہینے کے بعد سے. تو میں نے کہا تھا جو بھی فوج کی جو ہے ڈینٹ پڑے یا جو بھی ڈیمیج کرنے کی کوشش کی گئی, اب فوج اپنی جو ہے نا وہ اس پہ وہ ہو جائے گی, ریسٹور کرے گی. اور زیرو ٹالرنس کا نعرہ لگے گا. یہ آپ لوگوں نے دیکھا مارچ کے بعد سے, آپ لوگوں نے نعرہ دیکھا. پھر ایک ڈیٹ میں نے عرفان دی تھی کہ اگر ہم 20 مئی 2023 سروائیو کر گیا پاکستان, جی وہاں تک پاکستان کو بہت خطرات تھے عرفان صاحب.
اور میں مجھے ایسے لگتا تھا جب میں ٹی وی پہ آتی تھی تو میں کہتی تھی میں لوگوں کو منحوس نہ لگنا شروع ہو جاؤں، کیونکہ سارے میرے ساتھ بیٹھے ہوئے روشن پاکستان کہتے تھے، اور میں یہ جملہ بولتی تھی اللہ کرے میں غلط ثابت ہو جاؤں، کیونکہ پاکستان سلامت ہے تو ہمارا وجود ہے، ہمارے پاس تو دوسرے ملک کی نیشنلٹی بھی نہیں ہے، جینا بھی یہاں مرنا بھی یہاں. تو وہ جو ہے اس وقت مجھے ڈر لگتا تھا لوگ میرے سے اکتا جائیں گے، کیونکہ ہر سال میں کہتی تھی وہ بھی کنٹینیوٹی ہے، یہ بھی کنٹینیوٹی ہے. اور 23 والا سال سر بہت خطرناک تھا، 20 مئی 2023 تک. یہ اٹس آلموسٹ ہاف ایئر جی. اور جب وہاں سے آگے سفر شروع ہوا میری ڈیٹ بڑی پاپولر ہوئی، مجھے یہاں تک پتہ چلا کہ سپریم کورٹ میں ان تاریخوں کا ذکر ہوا. بیچ میں 9 میں جیسا ڈیزاسٹر آئے گا یہ میرے فرشتوں کو بھی نہیں پتا تھا کہ 9 میں آئے گی اور زیرو ٹالرنس کا نعرہ لگ جائے گا. بالکل. ہاں. تو وہ جو ہے اب جو ہے یہاں سے جو ہم آگے چل رہے ہیں اور اب سفر شروع ہونے جا رہا ہے، تو مجھے جو اس کی سالڈ ریزن، جو میں یہ نہیں کہتی ہم میں کوئی کمال ہم ترقی کریں گے، نہیں، یہ جو نئے الائنسز بنیں گے نا عرفان، نئی سپر پاور کی طرف دنیا جائے گی، ان کے لیے ہمیں بچانا ہم سے زیادہ جو ہے وہ ان کی ضرورت ہو جائے گا. اچھا، یہ جو آپ تھرڈ ورلڈ وار کی بات کر رہی ہیں، سارا کچھ ہو رہا ہے، وہ بھی ساتھ ایلیمنٹ ساتھ آ رہے ہیں، اور پاکستان جو ہے امپورٹنٹ ہوتا جائے گا. پاکستان یہ وہ خطہ ہے جس وقت بہت امپورٹنٹ ہو جائے گا، اور ہمیں بچانا ہم سے زیادہ ان کے لیے ضروری ہو جائے گا ہمارا سروائیول. تو میں اس بیس پہ کہتی ہوں کہ مجھے 2024 اور 25 پاکستان کے لیے بہتری کا سال لگتا ہے. اللہ، اور ہر باری میں کہتی تھی اللہ کرے میں غلط ثابت ہو جاؤں، لیکن تو لگ رہا ہے اب صحیح ثابت ہو جائے انشاءاللہ. اب تو پہلے بھی صحیح ثابت ہوتے رہیں گے، میں گھر سے دعا کر کے نکل رہی ہوں اللہ پاک عزت رکھیں، کیونکہ یہ وہ 2 سال ہیں جو پاکستان کو ٹریک پہ ڈالیں گے، پاکستان کو پٹری پہ ڈالنے جا رہے ہیں 2 سال جو ہے. اور جو آپ حضرت نعمت شاہ ولی کی پیشگوئیوں کا تذکرہ ہوتا ہے، اب وہ ٹائم ہے جس کا وہ سپنا ہمیں دکھاتے تھے کہ پاکستان ایک وقت آئے گا، اہم ہو جائے گا، یہاں سے کام لیا جائے گا، اور یہ وہ ٹائم شروع ہونے جا رہا ہے. 2024 آنورڈز شروع ہونے جا رہا ہے. اس میں تھوڑا سا انٹرنل پالیٹکس کی بات بالکل جو حکم سر، تو وہ ویئر وی آر اسٹینڈنگ اینڈ ویئر وی آر ہیڈنگ ٹورڈز. سب سے پہلے تو یہ ہوتا ہے، میں نہیں خیال کہ اس پہ زیادہ بحث کرنی چاہیے، لیکن الیکشن جو ہے اب تو ہو ہی رہے ہیں، جی جی، لیکن وہ آپ کو ہوتے نظر آ رہے ہیں بغیر کسی فلا کے، بغیر کسی دیکھیں اس میں عرفان اگر پولیٹیکل چیز الگ ہے، لیکن الیکشن میں اگر کوئی اگر مگر تھی نا، تو میں کیونکہ دسمبر کے 2nd ویک سے پروگرام ریکارڈ کرا رہی ہوں، تو میں نے کہا تھا کہ 13 دسمبر 2023 سے لے کر 5 جنوری 2024 تک کا جو ٹائم ہے، یہ وہ ٹائم ہے جس پہ اگر کوئی اگر مگر ہے، کیوس ہے، کوئی لوگوں کو ابہام ہے، یہ وہ ٹائم ہے جو ابہام آپ کے ختم کر دے گا. تو مجھے تو اب نظر آتا ہے کہ الیکشن ہوتا ہوا نظر آتا ہے، سمجھ بھی آتا ہے. الیکشن امپیکٹ فل بھی ہوگا، ٹرانسفر آف پاور ہوگی، یا یہ ایک امپورٹنٹ فیچر ہے کہ الیکشن صرف کرا دینا نہ کرانا از ناٹ امپورٹنٹ، کہ وہ ایک کافی ہیوی اسٹیٹمنٹ میں دے رہا ہوں، لیکن کیا وہ سچویشن ایک بات بتائیں، جب 2018 کا الیکشن ہو رہا تھا، میں ہر ٹرانسمیشن میں تھی اور میں بار بار ایک بات کہتی تھی کہ کاش یہ الیکشن آپ نومبر میں کرا لیں، 2 گرہنوں کے درمیان میں الیکشن کرانے جا رہے ہیں آپ. یہ گورنمنٹ ایک تو کنٹروورشل بہت رہے گی، خان صاحب کا دور اقتدار میں کہتی تھی ہنی مون تو ختم ہو جائے گا اوتھ لیتے ہی، اور جو ہے وہ کانٹوں کا سفر ہوگا، دور اقتدار جو ہوگا اور مدت پوری نہیں ہوگی. تو میں ان کو کہتی تھی. اب میں بتاؤں کہ جب پاکستان کا اچھا وقت شروع ہونے جا رہا ہے نا، یہ چہرے تو مہرے ہیں، تو جب ایک اوپر اس کا بھی اسکرپٹ ہے، جو بیچارے نے ان کو بھی اس کو بھی ترس آ چکا ہے کہ یہ ملک اپنے حصے کی ہر سختی سے نکل کے آ چکا ہے. ہم نے قدرتی آفتیں، ہم نے سیلاب، ہم نے زلزلے، ہم نے بم دھماکے، کیا کچھ ہم لوگوں نے نہیں دیکھا. تو مجھے تو ایک روشنی رب دکھا رہے ہیں، اللہ کرے میں صحیح ثابت ہو جاؤں، کہ مجھے تو میں نے تو اس سال آپ نے میرا گرین کوٹ آج مائنس کرایا، تو میرا گرین کوٹ میں نے اس لیے رکھا تھا کہ مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے اب اس گرین کوٹ کی عزت ہونے والی کلر کی نا،
ہمارے جھنڈے میں گرین رنگ ہے, ہمارا پاسپورٹ گرین ہے. تو مجھے تو ایک سمبل لگتا تھا, تو میں نے کہا نہیں, میں ڈیڈیکیٹ کرتی ہوں یہ کوٹ 2024 کے لیے کہ شاید ہمارے گرین پاسپورٹ کی رب اب عزت کرنے والے. تو کیا آپ یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ جس طرح سے آپ نے بتایا ابھی کہ یہ پاسبل ہوگا کہ جو لوگ بیچارے چھوڑتے جا رہے ہیں اس ملک کو, ول دے بی کمنگ بیک ٹو پاکستان؟ میں تو جو میرے سے پوچھ کے بھاگ رہے تھے, میں ان کو بھی کہہ رہی تھی کہ رک جاؤ, ایک وقت آنا ہے تم لوگ یہاں آنے کے لیے. اور ابھی بھی میں آپ کو بتاؤں کہ آل اوور دی ورلڈ ریسیشن ہے. میرے پاس اتنا انٹرنیشنل کلائنٹ ہے جو بیچارے مجھ سے پوچھتے ہیں کہ پاکستان آ جائیے. میں ان کو کہتی ہوں ابھی نہ آؤ, ذرا 24 کے 6 ماہ گزر جانے دو, پاکستان کی شکل آپ کے سامنے آ جائے گی, پھر رسک لیں اور آپ بس اللہ آپ کو جگہ مل جائے. کیونکہ اب اس ملک میں اللہ نے چاہا روزگار کے وسائل بھی پہنچائے جائیں گے. میں نے کہا نا, ہماری ترقی ان کی مجبوری ہونی ہے. ہاں, تو اس طرح سے آپ کو بالکل آپ کو کلین نظر آ رہا ہے اس میں, الیکشن میں کلین نظر آ رہا ہے. اور الیکشن کے بعد جو ہے میں نے کہا نا, یہ چہرے تو مہرے ہیں کہ یہ تو ایک سلیکشن ہے جن سے کام اس وقت اوپر والے نے لینا ہے, اور پروسیس سے گزرنا ہی گزرنا ہے. اس رب نے کام لینا ہے تو پھر وہ خود بخود دلوں میں بھی ڈال دیا جاتا ہے. بالکل صحیح. لیکن آپ کے میں جو باقی ان دنوں میں پوڈ کاسٹ دیکھ رہا تھا, اس میں آپ نے تھوڑی سی ایک اسٹیٹمنٹ تھوڑی سی ڈفرینٹ دی. جو لوگ دیکھ رہے ہیں اس وقت جو میڈیا میں اور ہر جگہ پہ نظر آ رہا ہے, وہ نواز شریف صاحب کے حوالے سے ہے کہ وہ will be going to take over the things, but you are thinking of otherwise کہ وہ ان کی پارٹی شاید رول کر رہی ہوگی, but he himself will not be dominating. اچھا دیکھیں, آج تک نواز شریف صاحب پہ میری بہت ساری کی ساری پریڈکشنز اللہ نے پوری کی ہیں. مجھے اس پہ ڈاؤٹ نہ بھی آ جاتا ہے کیونکہ زمین تو حقائق سارے وہی کہہ رہے ہیں جس کی میں نفی کر رہی تھی. کہ آپ بڑے کھل کھلا کے آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی, مطلب آپ ان دنوں ماشاءاللہ چھائے ہوئے ہوتے تھے ہماری انڈسٹری پہ. تو میں مختلف شوز میں کہتی تھی, جب مشرف صاحب کا جلا وطنی کا دور تھا, مشرف صاحب نے ان کو کس طرح بھیجا تھا باہر, تو میں نے اس دور میں کہا تھا کہ یہ واپس بھی آئیں گے, پاور میں بھی آئیں گے. اب ہوتا کہ عرفان, جب یہ پاور میں آتے ہیں تو یہ بیچارے سرستی کا شکار تھے. اچھا تب بھی جیسی وہ اوتھ لیا انہوں نے تو ہم لائن حاضر ہو جاتے ہیں, کی بنے گا انہیں کدو جائے گا. ابھی بیچارے پرائم منسٹر اوتھ لیتا نہیں اور ہم سائڈ چینج کر لیتے ہیں کہ ابھی ہماری ہمدردیاں ختم ہو جاتی ہیں, ہمدردیاں ختم ہو جاتی ہیں, پھر ہم اپوزیشن میں آ جاتے ہیں. تو میں تب بھی کہتی تھی کہ سرستی کا دور ہے, ہر فیصلہ سوچ سمجھ کے لینا پڑے گا. بہت امکان ہے کہ جو ہے نا ان کو مطلب خارجہ پالیسی پہ کام کریں. میں بہت سارے مجھے اپنے اسٹیٹمنٹس یاد ہیں. پھر پاناما آتا ہے, پھر ہم اکاؤنٹیبل ہو جاتے. تو میں نے کہا تھا کہ پاناما ان کے اگینسٹ آئے گا, یہ -1 ہو جائیں گے, اور کوئی بھی نہیں. تب مجھے لوگ جرنلسٹ کہتے تھے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ یہ مائنس ہو جائیں گے, اور نون لیگ اپنی مدت پوری کرے گی. وہ بھی ہوا. پھر جب یہ جیل سے رہا ہوا, جب سرستی ذرا ڈھیلی پڑی, ان کو جلا وطنی کی اجازت مل گئی. جب سرستی ختم ہوئی تو تب میری پریڈکشن تھی کہ 2023 کا سیکنڈ ہاف انہیں ملک واپسی کی خوشی دے گا. اچھا جی, وہ کئی بار بستر باندھا کھولا, فائنلی لینڈ کر گئے. اب جو ہے 10 جنوری 2024 سے ستارہ تو پاور میں آ رہا ہے, پاورفل ہونے جا رہا ہے. پر مجھے پتہ نہیں میرے اندر سے یہ آواز یا میرا ہوم ورک ناقص ہے یا میرے علم میں اتنی ابھی نہیں آ رہی, مجھے ایسے لگتا نہیں کہ وزیر اعظم بنیں گے. پاور میں رہیں گے لیکن وہ سیٹ پہ مے بی somebody else, مجھے نہیں, حالانکہ ان کی اپنی خواہش انہیں یہ لے کے آئی ہے. اور جو ہے یہاں پہ میں دیکھیں, میں غلط بھی ثابت ہو سکتی ہوں, لیکن مجھے somehow نہیں لگتا کہ یہ وزیر اعظم. میرا ویسے اگر مشورہ ہونا, کیونکہ اس ملک میں جب ذائچہ پڑھتے ہیں پاکستان کا, تو وزیر اعظم کا منصب کنٹروورشل ہے. صدر جتنے بنے 21 توپوں کی سلامی لے کے رخصت ہوئے, اور جتنے وزیر اعظم بنے یا وہ نااہل ثابت ہوئے یا کر دیے گئے. جس دن میری یہ پیش گوئی راستے میں ہے, جس دن اس ملک کا نظام بدل دیا جائے گا, چاہے وہ صدارتی ہو, پارلیمانی نہیں چلے گا اس ملک کے اندر.
وہ سسٹم چل ہی نہیں سکتا. میرے خیال زرداری صاحب واز بیٹر ڈیسیژن میکر دیٹ ہی آپٹ ٹو بی. سوچے ذرا, وہ وزیر اعظم بھی تو بن سکتے تھے, پتہ نہیں ان کو کیسے پتا تھا. یہ چیز خان صاحب کو بھی کرنی چاہیے تھی. خان صاحب کو تو میں نے بہت مشورہ دیا تھا, خان صاحب کنگ میکر بنیے, کنگ نہ بنیے, آپ جو ہے جو پیچھے رہ کے آپ اپنی پارٹی کو بہتر چلائیں گے, لیکن ان کو وزیر اعظم کی شیروانی کی obsession تھی سر. He was obsessed with the شیروانی. تو وہ کیونکہ دیکھیے میں خود کے This obsession is with نواز شریف صاحب as well. ہمارے ایک کامن دوست ہیں میرے اور آپ کے, میں نے ان کے ساتھ ایک شو کیا 2018 کے دسمبر میں. تو میں نے اس شو میں کہا کہ ابھی انہوں نے اوتھ لیا ہے اور اتنا ان کا توتی بول رہا, توتی کہتے ہیں توتی. تو میں ان کو کہہ رہی تھی کہ جب ایک ہیرو کا فال ہوگا نا تو میرا بھی دل دکھے گا. تو مجھے نا بریک میں ہوسٹ کہتے ہیں کہ بڑی سخت لائن بول دیتی جی, میں عمرے تے چلے جی تانوں کوئی چک لے تو منو نہ کہنا. اللہ گھر آ کے میں کہوں میں فون کروں خدا کے لیے, میں بخار تھا سر کو چڑھا ہوا تھا, وہ لائن کٹوا دو. تو کوئی نہیں مانے, لائن چلی. وہ جو ہے کسی کی نظر پتہ نہیں, مجھے جب میں گھر بول کے آتی تھی تو مجھے اکثر سمجھایا جاتا تھا اے دیکھ تیرے اگے ہاتھ جڑے نے. تو میں کہتی تھی کہ اللہ کے راستے پہ جب ہم سچ بول رہے ہیں تو رب پروٹیکشن بھی تو دیں گے نا, تو وہ پروٹیکشن بھی تو دیں گے نا. میں اتنا کچھ پڑھ کے گھر سے نکلتی ہوں, اپنے حصار کر کے دعائیں مانگ کے نکلتی ہوں, تو وہ ہے نا اوپر. تو ابھی تک تو رب نے سچی بات ہے ہر سخت پی ٹی آئی کے پیار کرنے والوں نے بس بےزتیاں بڑی کی ہیں, وہ ذرا تکلیف دہ سچویشن ہے. وہ ایک ڈیبیٹیبل ہے اس میں کہ وہ لوگ تھوڑا سا تو ایک عورت کا خیال کرو, اور اس کا ریکارڈ ہے کہ جس حکومت کے بارے میں بھی جائیں گے لوگ حکومت کی پریڈکشن لیں گے نا, اپوزیشن کی تو نہیں لیں گے. وہ افسوس ہوتا ہے اس بات سے کہ وہ یہ سارا احتجاج, یہ سارا ڈفرنٹ پوائنٹ آف ویو, اختلاف رائے مگر احترام سے کیجیے. وہ اس کا ایک فریڈم آف اسپیچ جو ہے وہ میں نے آپ تو کو زیادہ خان ذمہ صاحب دار کو خط بھی لکھا پر میرے خط کا کوئی نوٹس نہیں ہوا. فریڈم ایسی بات ہونا بھی نہیں تھا, لیکن فریڈم آف اسپیچ جو ہے وہ آپ کو زیادہ معتبر بناتا ہے, اس میں زیادہ آپ کو سینسیبل بناتا ہے, بجائے اس کے کہ آپ کو اس طرح سے مادر پیدر آزاد. شاید ہمارے یہاں بھی تعلیم کی کمی ہے اور آزادی ہمیں ذرا ضرورت سے زیادہ مل گئی. سوشل میڈیا نے زیادہ خراب کیا, ہر کوئی جرنلسٹ بن گیا, ہر کوئی اس طرح سے ہو گیا, اور پھر وہ اچھا کام کرنے والے, بہتر کام کرنے والے تھوڑا سا دبک کے بیٹھ گئے, تو اس سے ڈر گئے, ایگزیکٹلی, کیونکہ آپ کو تو پتہ ہے کہ کیا باؤنڈریز ہیں, کون سی باؤنڈری کس حد تک کراس کرنی ہے, اور وہ ایک مشکل چیز ہے اس میں. لیکن اگر ہم نواز شریف صاحب کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب از ناٹ ان پلیس, تو آپ نے یہ بھی کہا کہ مریم بی بی بھی نہیں آ رہے, ان کا بھی ابھی ٹائم نہیں شروع ہو رہا, تو پھر دوبارہ سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ ہوگی شہباز شریف صاحب کی یا کیا ہوگا؟ لیکن مجھے یہ نہیں لگ رہا, یا کسی طرح سے بھی نہیں لگ رہا, میں تو ستاروں کے حساب سے نہیں تھا, میں تو پولیٹیکل جو سنڈروم ہے سارا اس میں دیکھ رہا ہوں کہ نون لیگ تو ہے, اب اس کو اکمپنی کرتی ہے پیپلز پارٹی کس حد تک کرتی ہے, لیکن ڈومینیٹ تو نون لیگ ہے. نون لیگ میں ہم بات کر رہے ہیں کہ اس میں آپ نے نواز شریف صاحب کو بھی کہا کہ ول ناٹ بی پاسبل, اور مریم بی بی کا بھی جو میں نے آپ دیکھا ہے کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ ابھی وہ بھی 2025 تک. اور یہ میں آج سے نہیں عرفان صاحب, میں بہت سالوں سے یہ بات کہہ رہی ہوں کہ مریم نواز صاحبہ کی جتنی بھی اسٹرگل ہے اپنی فادر کی لیگیسی کو لے کے بھی, اس کا ریوارڈ انہیں ملے گا 2025 میں, 2025 میں, 2025 کے بعد سے مطلب 25 سے ملے گا. اب وہ اس وقت کیا ذمہ داری ملتی ہے کیا نہیں, لیکن میں ان کی جو پاور کا وہ ہے نا وہ مجھے نظر آتا ہے. خیر پھر بھی وزیر اعظم کا منصب نہیں مجھے ان کے لیے سمجھ میں آتا, 25 میں بھی نہیں آتا, نہیں وزیر اعظم کا منصب نہیں سمجھ, نہیں وہ نہیں آتا. سو باقی ان پہ خاقان عباسی صاحب بھی نہیں ہے کہ انہوں نے وزیر اعظم بنا دی, ان پہ دوبارہ پھر شہباز شریف صاحب بھی رہتے ہیں. شہباز شریف صاحب کا سیاسی ستارہ عمران خان صاحب کی طرح سٹرونگ ہے. دیکھیں خان صاحب کتنے یو ٹرن لے لیتے ہیں, لیکن پیار کرنے والے جو ہیں وہ نہیں ہلتے اپنی جگہ سے. تو جو شہباز شریف صاحب ہیں ان کی فلیکسیبلٹی شاید انہیں فیورٹ بنا دیتی ہے. تو سیاسی ستارہ ان کا سٹرونگ ہے بڑا,
مولانا فضل الرحمان کا اسٹرانگ ہے لیکن وزیر اعظم نہیں. ویسے میں دیکھیں آپ ہر دور میں ان کی اہمیت کو مائنس ہی نہیں کر سکتے, لیکن وہ کانسٹنٹ جو ہے نا آپ سوچیں پی ڈی ایم کو اسٹرانگ کرنا تھا تو ان کی ضرورت ہے. میں حیران اس نصیب کے اوپر, وہ اس پہ چلی جا رہے ہیں اس میں. یہاں پہ مزید اسٹرانگ تو نہیں ہونے والا. دیکھیں کوئی اور سیٹ مل جائے ان کو, کوئی اہم سیٹ مل جائے. اس میں اس کا امکان رد نہیں کیا جا سکتا, رد نہیں کیا جا سکتا. ہاں اس کا امکان کہ مقابلے میں ہیں زرداری صاحب. ہاں جی, اور جو ہے تو یہ ہو کسی بھی پارٹی کو مکمل وہ نہیں ملے گا, ان مجبوری ہوگی ان کے الائنسز کے ساتھ چلنا جو ہے. اور یہ بھی آپ کو یاد ہوگا میری جو پچھلی پیش گوئیاں تھیں, تحریک انصاف ابھی بھی 24 والے سال میں بھی بیچاروں کو مشکلات رہیں گی ان کو. خان صاحب کے ریلیف کی شکل بنتی ہے عرفان, مجھے جو سمجھ میں آتا ہے ستارہ ان کو ریلیف کی شکل دیتا ہے کسی ڈیل کی نتیجے میں جو ہے 20 مارچ سے جو ٹائم شروع ہوتا ہے. اب یہ آپ خان صاحب اللہ کرے کہ جس طرح باقی لوگوں نے, ہاں جی لیکن الیکشن گزر چکے ہوں گے. ہاں جی, لیکن دیکھیں جیسے باقی لوگوں نے جو ہے اپنے کیا ہوا, ہماری تو کمپرومائزز کیے. آئی تھنک یہ سیاست میں ہونا ہی چاہیے. اب نیلسن منڈیلا کا زمانہ چلا گیا, وقت بڑا کم ہے, اور آپ کی بھی جی جی بہت لوگوں کی میموری کو اتنا بھی نہ نا, ابھی تو لوگ پیار کر رہے ہیں, ایفرٹ کر رہے ہیں, کل کو اپنے گھروں میں چھپ جائیں گے پھر پبلک جو ہے. اور دوسری بات شاید یہ بھی ہے کہ اگر جس طرح سے آپ کہہ رہی ہیں کہ اکانومی ٹرن اراؤنڈ ہو جاتی ہے, اگر اکانومی ٹرن اراؤنڈ ہوئی تو لوگوں کے مسائل ختم ہو جاتے ہیں. بالکل وہ والی ڈائی ہارٹ ایسوسیشن میرا خیال ہے اس کے بعد پھر آہستہ ڈیزالو ہو جاتی ہے. لوگوں کو میں تو کہوں گی کہ شاید لوگ سڑے ہوئے ہیں, ڈرے ہوئے ہیں, بے روزگاری ہے, لا لیسنس ہے, سارا کچھ ہے, تو لوگ زیادہ اس کو یاد کر رہے ہیں. آپ کا پوڈ کاسٹ ہی ان کے کانوں تک پہنچ جائے, اگر وہ چیزیں ٹھیک ہو گئیں تو پھر ان کے لیے تھوڑا سا جو ہے وہ مشکل ہو جائے گا. تو 2024 میں انہیں فلیکسیبل سر ہونا پڑے گا. آج تک انہوں نے میری کوئی بات نہیں سنی. میں پہلی بھی کہتی تھی کنگ میکر بنیے, کنگ نہ بنیے. ایسا خوبصورت کھیلتے ہیں سارے پلیئرز, جب تک وہ رہے ہیں وہ ہی واز, ناراض نہ ہو جائیں دوست اس میں, کہ کوئی اتنے بڑے وہ کرکٹ کے پلیئر نہیں تھے, لیکن وہ بہت بڑے پلانر تھے. اس میں کوئی شک نہیں. وہ جو کرکٹ کو پلان کرتے تھے, جو ٹیم کو پلیئرز کو پلان کرتے تھے, اس میں ان کا کوئی میچ نہیں تھا. تھوڑی سی آپ اگر ریکارڈز نکالیں تو خان کے حادثے میں بہت ریکارڈز نہیں آتے, لیکن جو اچیومنٹس آتی ہیں وہ کھلانا کس طرح سے. کنگ میکر جو ہے وہ ہی واز بگیسٹ کنگ میکر. تو وہ اسی چیز کو اگر وہ یہاں پہ اپلائی کر لے, گزار کے حوالے سے نہیں لیکن ادروائز دیکھیں نا بنا کے وہ کر لیں تو وہ بڑی بات تھی. فیصلہ جو ان کے گلے پڑا ہے بہت تکلیف دہ سچویشن ہے. جو بزدار والا فیصلہ ہے وہ بہت ہی پتہ نہیں پوری نئی ڈبوڈیل سے ایک فیصلے نے. اور جب لوگ کہتے تھے نا, تو میں پتہ کیا کہتی تھی, جائیں گے تو اکٹھے جائیں گے, الگ الگ نہیں جائیں گے, جائیں گے تو اکٹھے جائیں گے. یہ بھی میری پریڈکشن ہوا کرتی تھی کہ یہ اکٹھے جائیں گے, باری باری نہیں جائیں گے, اکیلے نہیں جائیں گے. اور آلموسٹ میں تھوڑا سا ٹائم تھا, تھوڑے سے ٹائم کے ساتھ ہی گئے آلموسٹ وہی تھا اس میں. تو باقی جو ہے جیسے یہ خبر اچھی ہے, جو بہت سارے پروفیشنز ہیں, آپ اس پہ محنت رکھیے. آئی ٹی بہت ترقی کرنے جا رہی ہے, آئی ٹی کا شعبہ, کیونکہ اس سال کا رولنگ لارڈ ہے مرکری. تو آئی ٹی بہت ترقی کرے گی. آئی ٹی سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں, آئی ٹی کے جو محکمے ہیں, الیکٹرانک میڈیا, سوشل میڈیا, تو ان کے بوم کا ایئر آنے والا ہے. آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا ٹائم آنے والا ہے, تو اس پہ بہت چیزیں جو ہے وہ کام کریں گی. کون سے سٹارز جو ہیں اس میں ابھی اگلے کم از کم ابھی تو 2024 کی بات کریں, 2025 میں انشاءاللہ دوبارہ انشاءاللہ گپ لگائیں گے, لیکن کون سے سٹارز جو ہیں وہ یہاں پہ جو رول کرنے لگیں گے ابھی بالکل بتاتی ہوں. پھر سیکنڈ نمبر پہ وینس رول کرنے جا رہی ہے. وینس ریپرزینٹ کرتی ہے عورتوں کے کاروبار, کپڑوں کا کاروبار, فیشن انڈسٹری, یہ ویمن امپاورمنٹ پہ کام جو ہے بہت ہوں گے. تھرڈ پہ ہم جاتے ہیں تو اب جو ہے گورنمنٹ سینسیبل چلے گی, ٹھیک ہے نا, ان کو چلنا ان کی مجبوری ہو جائے گی, ان کا چلنا مجبوری ہو جائے گی. وہ جو ہم دیکھتے آئے ہیں ہڑتالیں, دھرنے, یہ اب چیزیں خاموشی ہو جائے گی. اور جو ایک پولیٹیشنز کی اسکروٹنی ہونے جا رہی ہے, یہ بھی بہت جو ہے نا ایک آپ کو ریلیف ملے گا. ایٹ لیسٹ جو ہے 24 میں پاکستان کے نظام کو کافی اسکروٹنی ہوگی, بہت سارے چہرے فلٹر ہوئیں گے.
تو وہ اسکروٹنی جو ہے وہ بھی یہاں پہ آپ کو فائدہ دے گی. اب جو جنرلائز ستارے ہیں فرسٹ ہاف ورگوس کا ستارہ اپ گریڈ ہونے جا رہا ہے, آپ کے لیے اچھی خبر ہو سکتی ہے. پھر جو ہے ٹورینس کا ستارہ اپ گریڈ ہونے جا رہا ہے, ان کے لیے اچھی خبر ہے. اسکارپینس کے لیے اچھی خبریں ہیں. اور سیکنڈ ہاف جو ٹیک آف ہونے جا رہا ہے جیمنائی اور لبرا کا جون سے, ہاں جی. اور پاکستان کے لیے فرسٹ ہاف میں بھی کوئی گڈ لک ہونے جا رہی ہے, کیونکہ پاکستان کا نصیب کھلنے جا رہا ہے پہلی بار جب سے بنا ہے. This is a statement. پہلی بار جب سے یہ وجود میں آیا ہے, پہلی بار پاکستان کا نصیب کشائی والا ستارہ کام کرے گا. And starting from the day one جی اور یہ شروع ہو جائے گا جی 3 جنوری سے انشاءاللہ. جنوری تو لوگ جی 3 جنوری سے شروع ہو جائے گا یہ کام. پروسیس قدرت تو شروع کر دے گی. اب کاش ہم بھی کچھ اپنے انڈیویجول رویے بدلیں, ہے نا. اور جو ہے میں تو ایک بات کہتی ہوں کہ اب انڈیویجولی بھی کام کرنے کا وقت آ گیا. ہم لوگ کام نہیں کرنا چاہتے, جو سب سے بڑا عالمی ہے, اور ایک جھوٹ نہیں ہم مائنس کرتے اپنی زندگیوں سے. یہ ایک میرا خیال ہے پروگرام یہاں پہ ہم ختم کریں گے, اور اس پروگرام اس آپ کی اسٹیٹمنٹ سے ختم کریں گے کہ آج نئے سال کی ریزولوشن جو ہے اس میں ہم جھوٹ بولنا, اپنے آپ سے بھی اپنے آپ کو ڈیسیو کرنا بھی چھوڑ دیں, اس میں باقی کو تو چھوڑ ہی دیں. سر اگر اکانومی کی ترقی چاہتے ہیں جھوٹ مائنس کروا دیں, آپ کے پاس تو مائک رہتا ہے نا, آپ جھوٹ مائنس کروائیں. جھوٹ رزق کو کھا جاتا ہے, بیسک روٹ ہے ہر گناہ کی. بالکل ایسے ہی. تو جو ہے اگر یہ ہم کسی طرح ختم کر دیں سر, تو یقین کریں کہ میں کہتی ہوں, اب دیکھیں جاپنیز کے بارے میں لوگ کیا کہتے ہیں کہ وہ صرف کلمہ گو نہیں ہے, وہ کتنے اچھے انسان ہیں. جب کلائنٹ آ کے تعریفیں کرتے ہیں نا تو سر جلن ہوتی ہے, جب خود باہر جاؤ تو جلن ہوتی ہے, بہت تکلیف ہوتی ہے. آرگنائز لوگوں کو دیکھ کے چیزیں دیکھ کے جو ہمارا وتیرہ تھا, یہ جو ہمیں سکھایا گیا, مسلمس کو ہونا اب بھی وقت نہیں گزرا, اب نصیب کھلنے جا رہا ہے. اور سیکنڈ ہاف میں پھر 10ویں گھر میں جوپیٹر جاتا ہے, اور پھر پورا سال آپ کی ساکھ کو بلند کرتا ہے. اب یہ ستاروں کی تو یہ زبان ہے, کن میرے مالک نے بولنا ہے. ساکھ پورے ملک کی ساکھ بلند ملک کی ساکھ کی, جی جی. اللہ اکبر. تو یہ جو ہے یہ ایک میں آپ کو لاجیکلی سارے وہ دے کے بتا رہی ہوں کہ کوئی ڈکٹیشن نہیں ہے, یہ نہ سوچیں. وہ ریکارڈنگ ہے, کسی پڑھ لینا جا کے تسی رہندے بھی کول ہی. تو وہ جو ہے اب کن, میں ہمیشہ اپنے جب ستاروں کو بولتی ہوں تو میں کہتی ہوں اچھے ستاروں کی کن بھی مانگیے. تو اور سیٹرن کی پوزیشن بہتر ہو گئی ہے, سیاسی ڈھانچہ بہتر ہو جائے گا, سیاست میں سینسیبلی جو ہے نا وہ کچھ لوگوں کی عقلیں صحیح ہوں گی. تو یہ تو سر آسمان کا نقشہ بہت پیارا ہے, بہت پیارا ہے اس ملک کے لیے. اور یہ آپ کی بہت بڑی اسٹیٹمنٹ تھی کہ یہ پہلی دفعہ پاکستان کے لیے جو ہے کچھ اچھا, جب سے مارز وجود میں ہم آئے ہیں پہلی بار ہمارا نصیب کھلنے جا رہا ہے. اور وہ ہوگا یہ 2024 جی 3 جنوری سے کام شروع, قدرت تو کر دے گی. ارے اللہ اکبر. آپ کو مٹھائی کھلائیں, کیا کریں, وہ کہتے ہیں آئے بس جب کچھ ایسا محسوس ہو تو بس دیکھیں سچی بات ہے, میں ہمیشہ عرفان ایک بات کہتی ہوں, مجھ سے میری ماں کا کوئی حال پوچھے یا میرے ملک کا حال پوچھے, مجھے ایک ہی جیسا درد ہوتا ہے. نہ میں نے اپنی ماں صحت مند دیکھی جب سے ہوش لیا, نہ میں نے ملک کو حالت جنگ میں ہی دیکھا جب دیکھا, تو میری تکلیف ایک ہی جیسی ہوتی ہے. تو جو ہے نا میں کاش کے جو ہے جاتے جاتے ہم تو پتہ نہیں اس لائن میں لگ گئے ہیں نا کہ کسی وقت بھی ریپ اپ ہو سکتے ہیں, لیکن جو ہیں اللہ پاک انہیں یہ ملک پیارا دے دے. یہ ہے سچ مچ پیارا ملک ہے, غریب نہیں ہے, معدنی ذخائر سے مالا مال ہے, وی آر لوڈیڈ. ہمیں صرف ایک جینوئن لیڈرشپ چاہیے سر. اور وہ ایسی چیزیں بھی ہیں کہ میں تو اس دن کسی سے بات کر رہا تھا تو وہ کہہ رہا تھا کہ جس طرح سے اس ملک میں سارے سیزنز ہیں, سارے پھل ہیں, سارے معدنیات ہیں, سمندر ہیں, دریا ہیں, جھیلیں ہیں, مچھلیاں ہیں, پرندے ہیں, جانور ہیں, سب کچھ ہے, معدنیات ہیں, اور ہم پھر بھی ناشکری کر رہے ہیں. تو کیا ہم پہ بھی اسی دور پہ وہ جو جن کے اوپر دیکھیں شکر ادا کرنا شروع کریں گے تو شاید رب نعمتیں بڑھاتے چلے جائیں گے. بالکل ایسے ہی ہے. تو کیا ہم بھی جو ہے وہ ادھر منوسلوا والوں کے ٹائپ تو میرا خیال ہے نیا سال آپ میرا خیال آپ کا شو ہونے جا رہا ہے, میرا تو میسج ہوگا کہ یوں کریں, اب ہم ایک ریزولوشن کریں اور ہم بجائے پٹاخے اور فائرنگ کرنے کے 2 نفل شکرانے کے پڑھیں
پڑھیں کہ ہم اتنے نشیب و فراز سے گزر کے اور ہم بموں سے گزر کے, ہم جو ہے زلزلوں سے گزر کے, سیلابوں سے بچ کے اگر ہم ون پیس میں انٹر ہونے جا رہے ہیں 2024 اور 25 جو کہ روشنی دکھا رہا ہے, تو شکرانہ بنتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ریزولوشن بڑی امپورٹنٹ بات ہے آپ نے جو کی ہے کہ میرا خیال ہے کہ نیو ایئر ریزولوشن ہماری یہ ہونی چاہیے کہ کم از کم اس ایک سال ہم نے جھوٹ نہیں بولنا. یہ بھی نہیں کہنا میں 5 منٹ سے آیا, میں تھے کھلوتا, یہ بھی جھوٹ ہے. جھوٹ ناظرین نہیں بولنا. اگلے پروگرام تک لے جائے دیجیے. پاکستان زندہ باد.